السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ تمام حاضرین، مومنین کرام، خواتین گران قدر، جوانان عزیز، علماء کرام، مہمانان گرامی و خصوصاً بانیان محفل و مجلس، آپ سب کو جشن عید سعید غدیر مبارک ہو۔ ماہ عظیم میں ہے، ماہ ذی الحجۃ الحرام، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر اپنی خصوصی نعمتیں اور لطف و برکات نازل فرمائی ہیں۔ ایک طرف عید ابراہیمی، سرمشق ابراہیمی، عید قربان جسے آپ گزار چکے ہیں، اور درپیش آپ کو عید کبیر غدیر اور اس کے بعد عید مباہلہ، جس کے استقبال کے لیے آپ آمادہ ہیں اور ہو رہے ہیں۔ سب آپ کو مبارک ہو، اور اس مبارک مہینے میں اور مبارک ایام میں آج کی خصوصی مجلس جشن عید غدیر اور اسی مناسبت سے افتتاح بیت ہدایت آپ تمام مومنین کو اور بالخصوص بانیان کو اور بالاخص برادر گران قدر جناب اصغر صاحب کو اور ان کے اہل خاندان کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ یہ مناسبت عید غدیر اس اعلان کا نام ہے غدیر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیا 67 کے مطابق، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے پیغمبر، اے پیغام پہنچانے والے، جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، نازل کیا ہے، اس کو پہنچا دیں، اس کی تبلیغ کر دیں، اسے لوگوں کو بتا دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغام خدا نہ پہنچایا، تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا، لوگوں سے بچائے گا۔ یہ موضوع ولایت ایسا ہے کہ اس پر چلنا آسان نہیں ہے، اور آج آپ سب گواہ ہیں کہ ہمارے سب کے برادر عزیز جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کیا ہوا ہے، میں یہاں بلا جھجک یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب سے یہ توفیق ہوئی ہے اپنے اس عزیز مخلص
بھائی سے آشنائی کی، ان میں میں نے اخلاص کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا، صدق و صفا کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا، درد دین کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا، درد ملت کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی ساری ہستی اس دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ جو لوگ قریب سے ان کو جانتے ہیں وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے، جو مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں، کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مومن اللہ کی راہ میں جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، اور اپنا عمل ساری زندگی کے حرکات و سکنات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عبادتیں، نسک، عمل، صلاۃ، حیات اور موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے لیا بہت کچھ ہے لیکن پھر اللہ کو دیا کچھ بھی نہیں ہے، لوٹایا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ لیا ہے اس کو بانٹ لیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا چٹکی بھر کے اللہ کو لوٹا دیا ہے اور بوری بھر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اپنی نسلوں کے لیے رکھ لیا، اپنی اولادوں کے لیے رکھ لیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے بانٹ لیا مال، زیادہ اللہ کا حصہ زیادہ رکھا ہے، جیسے قربانی میں آپ حصے بناتے ہیں، اپنا حصہ رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا حصہ رکھتے ہیں اور فقیروں کا حصہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح اللہ سے لیا ہوا مال، توفیقات، یہ سب کچھ لے کے اسے بانٹ لیتے ہیں، آدھا اللہ کے لیے رکھتے ہیں، آدھا اپنے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کو پیش کر دیتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں پیش کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی گواہی بھی دی ہے، تصدیق بھی کی ہے۔ جو لوگ ایسے مومنین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے نفوس اللہ کو فروخت کر دیے، بیچ دیے ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو دے دیں اور اللہ نے لے لی ہیں، قبول کر لی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جان و مال سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے ساری زندگی۔ یہ برادر عزیز ہمارے انہی باتوفیق مومنین میں سے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ لیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اپنے لیے رکھا کچھ نہیں ہے۔ میں آشنا ہوں ان سے، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں چونکہ محبت کرتے ہیں، یہ ان کا اخلاص ہے، محبت ہے کہ ایک طالب علم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہر معاملہ اپنی زندگی کا، بھائی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہ خود جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مشورہ کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کاروبار ہو ان کا، خاندانی مسائل ہوں ان کے، معمولی سے مسائل ہوں، یا حتیٰ ان کے روزمرہ کے کام ہوں۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کچھ باتیں پوچھی مجھ سے جو میں پہلے کئی دفعہ انہیں بتا چکا تھا، تو اس کے جواب میں نے انہیں ایک ایسا مزاحیہ ایک جوک سنایا، لطیفہ، تو کہنے لگے اب نہیں پوچھوں گا کبھی بھی، اب تکراراً کوئی چیز نہیں پوچھوں گا، چونکہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یعنی اس حد تک اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ میں بغیر پوچھے کچھ بھی نہ کروں۔ تو ظاہر ہے پھر ایسے انسان کے تمام زندگی سامنے ہتھیلی کی طرح سامنے ہوتی ہے، انہوں نے کوئی چھپایا ہوا نہیں ہوتا، اور اس میں اگر میں عرض کروں تو ان کے اندر اخلاص، صدق و صفا، ایمان اور اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے۔ وہ کام جو دوسرے سوچتے رہتے ہیں یہ برادر ہمارے اس کو کر گزرتے ہیں،
اور جیسا انہوں نے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، یہ بیت، یہ مکان انہوں نے بنایا پہلے دن ہی، جس دن ظاہراً ان کے والدہ کی چہلم کی مجلس تھی، مجھے یہاں تک یاد آتا ہے ایسا ہی تھا، 10ویں کی مجلس تھی، تو اسی دن انہوں نے کہا کہ میں یہ مکان بنانا چاہتا ہوں، تو آپ آئے ہوئے ہیں، اس کا سنگ بنیاد رکھ دیں آپ۔ ظاہراً اسی دن ہوا تھا۔ میں نے عرض بھی کیا کہ ابھی تو آپ کی والدہ کا سوگ ہے، تو آپ کسی اور مناسبت سے یہ کام کر لیں، مناسب نہ ہو شاید۔ تو کہنے لگے شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج ان کے برادر بزرگ حاجی اکرم صاحب تشریف فرما ہیں یہاں پر، انہوں نے بتایا کہ والدہ نے وفات سے پہلے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ میرے بیٹوں نے اپنے لیے بہت کچھ بنا لیا ہے اور بنا لو گے، تو یہ بتا سکتے ہو کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ ہم نے، ماں باپ نے تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور آپ نے اپنی بیویوں بچوں کے لیے بھی بہت کچھ کر لیا ہے اور کر بھی لوگے، سارے باروزگار ہو، مالدار ہو، توفیق والے ہو، اولاد والے ہو، ہمارے لیے کیا کرو گے؟ تو اس برادر نے کہا کہ یہی مجھے سب سے مناسب ترین وقت یہی لگتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے نام پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اگر محبت کریں سنگ بنیاد رکھ جائیں۔ آمادہ نہیں تھی جگہ، یہ کھڈا تھا اور کیچڑ تھا، اس کے اندر اترنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی سیڑھی نیچے آنے کے لیے نہیں تھی، باہر کے وہ تصویریں ممکن ہوں گی آج، اگر وہاں لگا دیتے تو اچھا تھا اس کی۔ وہ سنگ بنیاد رکھا، تو دوسرے دن غول غپاڑا شروع ہوا اور دباؤ شروع ہوا، پریشانی شروع ہو گئی، سرکاری لوگ آ گئے کہ یہاں کیا بن رہا ہے، یہاں وہ بن رہا ہے۔ اب ظاہر انسان ناگہان دیکھے، یہ محبت کس نے کی تھی؟ مومنین نے یہ خدمت اپنے لیے لازم سمجھی کہ اس موقع پر ایک مومن نے جو ارادہ کیا ہے تو ہم مدد کریں اس کی۔ جیسا انہوں نے کہا کہ اگر مخالفتیں نہ ہوں، حسد نہ ہو، رکاوٹیں نہ ہوں، تو انسان کے جذبے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جنہیں ان چیزوں کا سامنا ہو تو وہ اور زیادہ بلند ہمت ہو جاتے ہیں۔ باہر کے انہوں نے ان تمام سختیوں کے باوجود یہ کام شروع کیا، جاری رکھا، اور بہت ساری دشواریاں جو شاید یہاں بیان کرنا مناسب نہ ہو، اور پھر اس اپنے گھر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور اس کا نام بیت ہدایت رکھا ہے۔ اور آپ تمام مومنین کو بلایا ہے یہاں پر، شاید پورے پاکستان سے نمائندگی ہے، خیبر پختونخوا سے ہمارے مولانا صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اپنے نقوی صاحب، جی وقار شبیر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، سندھ سے۔ انہوں نے ٹھٹھا کہہ دیا ہے، ٹھٹھا پسیال کوٹ والوں کو نہیں ہے معلوم کہ سمڑیال میں ہے یا ڈسکا میں ہے، ٹھٹھا سندھ میں ہے۔ ٹھٹھا سے ایک بہت ہی معروف بزرگ خاندان، شیرازی خاندان، جن کا سیاست میں ایک بڑا نام ہے وہاں سندھ کی سیاست میں اور کردار ہے، ان کے چشم و چراغ فیاض شیرازی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ کراچی سے مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا کہ، اور لاہور سے اصغر بھائی کے دوست یہاں سب تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد سے، ہر جگہ سے ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے یہاں پر آئے ہیں کہ اپنے بھائی کی محنت کو دیکھیں، اور آج انہوں نے آمادہ کر کے اس کو مومنین کے لیے در کھولا ہے، اور پربرکت دنوں میں، مبارک دنوں میں اس کا آغاز کیا ہے۔
اور جیسے ان کی نیت خالص تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اس کو انہوں نے تکمیل کیا اور پھر اسے آج باقاعدہ طور پر افتتاح کر رہے ہیں۔ اور جیسا اس کا نام ہے بیت ہدایت، انشاءاللہ یہ ہدایت کا ہی مرکز ہو، سلامتی کا مرکز ہو، امن کا مرکز ہو انشاءاللہ۔ اور ان کے توسط سے خداوند تبارک و تعالیٰ اور بھی خیرات و برکات ان کے خاندان، ان کے والدین کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے اور مومنین کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فراہم فرمائے انشاءاللہ۔ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے اسے پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اب یہ آیت خود بتاتی ہے کہ کام ایک ایسا تھا، اللہ رسول اللہ سے یہ کام کروانا چاہ رہا تھا، ارادہ تھا اللہ کا، لیکن حالات اس پیغام کے ساتھ سازگار نہیں تھے، ماحول پیغام کے ساتھ تناسب نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ آخری ایام حیات رسول اللہ میں یہ حکم نازل ہوا۔ حجۃ الوداع میں آخری حج حضور 10 ہجری کا حج انجام دے کر مومنین کے ساتھ، حجاج کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مدینہ، اور جدہ کے قریب اس وقت تو جدہ نہیں تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چوراہا تھا جہاں سے راستے مختلف علاقوں اور شہروں کے جدا ہوتے تھے، جسے جوفہ کہا جاتا ہے۔ آج میقات ہے آپ لوگوں کے لیے جو پاکستان سے حج کرنے جاتے ہیں، ہندوستان سے، ایران سے، کچھ لوگ جدہ اتر کے وہاں سے مدینہ چلے جاتے ہیں، کچھ سیدھے پرواز فلائٹ مدینہ کی لے لیتے ہیں، کچھ جدہ سے مکہ جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ نہ جائیں، جدہ سے جوفہ جائیں اور جوفہ سے مکہ جائیں، روٹ یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آپ کے کاروان سالار جو ٹورسٹ کمپنی ہے جنہوں نے آپ کو حاجی اور زائر کے طور پر نہیں، ایک ٹورسٹ کے طور پر آپ کو لے کے گئے ہیں، وہ آپ کو مکہ نہیں لے کے گئے، ہوٹلوں کے سیر سپاٹے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور بچت کرتے ہیں، اپنا وقت بھی بچاتے ہیں، زحمت بھی بچاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بچاتے ہیں، اور آپ کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں کہ آپ کو مکہ روٹ سے لے کر نہیں جاتے، براستہ جوفہ جانا بھی ہے و براستہ جوفہ آنا بھی ہے۔ رسول اللہ چونکہ ان کا راستہ وہیں تھا، میقات ہے، میقات پہ محرم ہوتا ہے انسان، وہاں ضرور جائیں۔ ایک تو میقات ہے حرم خدا کے لیے، مدینہ سے آنے والوں کے لیے مسجد شجرہ ہے، اور جدہ سے جانے والوں کے لیے جوفہ ہے، وہاں جائیں، احرام باندھیں، لبیک کہیں، پھر اس کے بعد مکہ جائیں۔ آپ اگر کمپنی نہیں لے کے جاتی تو اس کمپنی کے ساتھ نہ جائیں، اپنا حج برباد نہ کریں۔ اور جو مولانا حج میں ہوتے ہیں، فتوے کافی لے کے رکھے ہوتے ہیں بائی پاس کرنے کے لیے، ان کی بھی باتوں میں نہ آئیں، اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی زیادہ اطاعت کریں، چونکہ مولانا بھی کاروان کے ملازم ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی حج کرنا ہوتا ہے، کسی کے ٹکٹ پر کرنا ہوتا ہے، اور انہیں اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ بچت کر کے دیں حج میں، اور ان کا شیئر ہوتا ہے باقاعدہ، باقی پرافٹ جو حاجی کے پیسوں سے ہوتا ہے وہ بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ تو زیادہ ان کی باتیں نہ کریں، خراب نہ کریں اپنے حج کو، ان کی وہ باتیں ضرور سنیں جو آپ کے حج کی تکمیل ہیں، لیکن وہ باتیں کان نہ دھریں جس سے حج میں ڈنڈی مرواتے ہیں وہ آپ سے۔ میقات ضرور جائیں، ایک تو حج کا حرم خدا کا دروازہ ہے، اور دوسرا غدیر خم اسی جگہ کا نام ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے،
جوفا اور غدیر خم میں۔ غدیر خم وہ میدان ہے، وہاں غدیر اس گڑھے کی وجہ سے کہتے ہیں، چونکہ صحرا میں کنویں نہیں ہوتے، چشمے نہیں ہوتے، نہریں دریا نہیں ہوتے، بارشوں کا پانی گڑھوں میں جمع ہوتا ہے تو وہی گزرنے والے استعمال کرتے ہیں، حیوانات بھی اور انسان بھی۔ تو وہ کھڈا جو تھا، گڑھا جس کے اندر بارانی پانی جمع تھا، وہ پانی باعث بنتا تھا کہ وہاں سے لوگ رکیں، وہاں پانی جمع ہوتا تھا اس غدیر میں، خم اس کا نام تھا۔ تو وہاں پر یہ کاروان روکا گیا حجاج کا، اور اللہ کا حکم ہوا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں روک کے پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں جلدی طلب کیا گیا۔ پھر پالان کا، اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ و طیبہ کا مفصل آخری خطبہ وہاں پر بیان فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع، اور اس میں بہت کچھ کہا۔ وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے، ہم نے بھی اس کو ترجمے کے ساتھ مومنین کے لیے بیان کیا ہے، نیٹ پہ موجود ہے، وہاں سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو مرکزی بات کی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، حضور نے پہلے لوگوں سے اقرار لیا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا لوگوں میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے بالاتفاق کہا، کوئی خاموش نہیں بیٹھا، سب نے بالاتفاق کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ اختیار، الست اولی بکم من انفسکم، میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا رکھتے ہیں۔ اور پھر حضور نے حکم خدا ابلاغ کیا، فمن کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اگر میں تمہارا اختیار رکھنے والا مولا ہوں، میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، تو سن لو کہ اب جس کا میں مولا تھا، جس کا اختیار میرے ہاتھ میں تھا اللہ کی طرف سے، اب اس کا اختیار علی کے ہاتھ میں ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ حکم خدا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعلان کے لیے دل میں خلش تھی، کھٹکا تھا کہ یہ مناسب وقت ہے اس اعلان کا یا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی، اور یہ لہجہ قرآن میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ خطاب کیا ہو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے رسول اگر آپ نے نہ کیا یہ کام۔ کیا ایسی امید توقع تھی، یا اس سے پہلے رسول اللہ نے کبھی یہ کیا یہ کام کہ اللہ نے کچھ فرمایا ہو اور رسول اللہ نے وہ نہ پہنچایا ہو؟ ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا رسول اللہ نے اس کو من و ان امانت کے ساتھ ویسا ہی پہنچا دیا جیسا اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ تو آج کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ تذکر دیا، یہ دھیان دلوایا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اے اللہ، پہلے ایسا کبھی ہوا ہے کہ رسول اللہ نے نہ کیا ہو کوئی کام؟ بھلے نہیں کیا، لیکن آج حالات بتاتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں شاید مناسب نہیں ہے یہ اعلان، اس لیے یہ خلش رسول اللہ کے دل میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حالات اللہ کے بھی علم میں ہیں، حالات اللہ کو علم ہیں، لیکن اس وقت یہ پیغام ضرور ابلاغ ہونا چاہیے، اور کر دیا۔ اور رسول اللہ نے جب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات نازل کیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی، آج اللہ کا مرضی دین، جس دین پر اللہ راضی ہے وہ دین آج مکمل ہو گیا، اور اللہ نے اس مرضی اسلام کو تمہارا دین قرار دیا ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ آج کفار کی مایوسی کا دن ہے۔ خوب لوگ آمادہ نہیں ہیں، حالات
اعلان کے لیے مناسب نہیں ہیں. اعلان جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے دین بھی کامل ہو گیا, نعمت بھی تمام ہو گئی, اور کفار دشمن بھی مایوس ہو گئے. وہ اعلان ولایت کا تھا. ولایت اختیار کو کہتے ہیں, دوستی کو نہیں کہتے, اختیار کو کہتے ہیں. اور یہ حدیث غدیر تمام مسالک کے ہاں متفقن علیہ ہے. اہل سنت کے تمام مسالک اس کو حدیث کو مانتے ہیں, چونکہ ان کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام مسالک کے علماء اس حدیث کو اہل سنت کے پیش بھی کرتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ہے, اہل سنت کی کتابوں میں ہے, اتفاقی حدیث ہے رسول اللہ کی, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. تو علی میں مولا کا مطلب کیا ہے؟ علی مولا ہیں جس معنی میں رسول اللہ مولا ہیں. رسول اللہ کس معنی میں مولا ہیں؟ جو رسول اللہ نے پہلے اعتراف لیا تھا کہ الست باولا منکم من انفسکم. یہ نہیں پوچھا کہ لوگوں میں تمہارا دوست ہوں یا دوست نہیں ہوں. جب لوگوں نے کہا جی آپ دوست ہیں تو کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست ہیں. رسول اللہ نے تو اقرار لیا تھا کہ میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے, تو سب نے مانا کہ ہے. پھر فرمایا کہ اگر میرا اختیار تم سے زیادہ ہے تو اب میرے بعد علی کا اختیار ویسا ہی تمہارے اوپر ہے, تم سے زیادہ تم پر اختیار علی کا ہے. ابھی ولایت اس اختیار کو کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس. یہ ناس کون تھے؟ جن کا خطر تھا, جن کی وجہ سے حالات کچھ ایسے تھے. اصغر بھائی کو خصوصاً یہ آیت حفظ کر لینی چاہیے کہ ناس کون تھے جن کی وجہ سے حالات مناسب نہیں تھے. رسول اللہ کے دل میں خلش آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو اکسانا پڑا اور سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا کہ یہ حتماً کرنا ہے, یہ پروگرام اس کو کینسل نہیں کرنا. رسول اللہ گویا یہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے التجا کروں کہ خدایا آج رہنے دیں, آج حالات مناسب نہیں ہیں, پھر کسی اور موقع پر وقت مناسب دیکھ کے اعلان کر دیں گے. اعلان ہی کرنا ہے نا, کسی دن بھی کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے, حالات بھی دیکھ لیے اور رسول اللہ کی دل کی کیفیت بھی دیکھ لی. کہا کینسل نہیں ہو سکتا, آج ہی ہونا ہے یہ اعلان. تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. تو جس کے دشمن لوگ ہو جائیں اور محافظ اللہ ہو جائے, اس کو کس کی پرواہ ہے, اس کو کس کی باک ہے, اس کو کس کا کھٹکا ہے؟ جسے اللہ کہہ دے کہ میں بچاؤں گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اگر مولا علی کی ولایت کا آپ مجلس رکھتے ہیں, پروگرام رکھتے ہیں, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا, خوب نہ لگے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. علی کی ولایت کا اعلان اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اور پروگرام کرانے والا اگر لوگوں کی طرف سے مشکلات میں ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. نہ آج فقط غدیر میں بچائے گا بلکہ قیامت تک لوگوں سے آپ کو بچائے گا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کفار نہیں تھے, مشرکین نہیں تھے, یہ دشمن نہیں تھے. چونکہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع سب حجاج تھے, صحابہ تھے, رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے. اور جب انسان حج کر لیتا ہے تو روایت میں ہے, رسول اللہ کی روایت ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ جنم لیا ہے اس نے. یعنی سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں, ساری ناپاکی اس کی دور ہو جاتی ہے, وہ بالکل صاف ستھرا پاک پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور یہ حاجی جب رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھے, دھلا ہوا پاک پاکیزہ, اور رسول اللہ کے ساتھی اور صحابہ اور جانثار اور فداکار, ان سے کیا خطرہ ہے رسول اللہ کو؟ ظاہر ہے جان کا خطرہ نہیں تھا, چونکہ صحابہ رسول اللہ کے جانی دشمن نہیں تھے, رسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے, وہ تو بہت احترام کرتے تھے.
رسول اللہ کے کہنے پر جان دے دیتے تھے وہ، تو رسول اللہ کی جان تو نہیں لیتے تھے۔ خطرہ کس کو تھا؟ خطرہ اس اعلان کو تھا، اس رکن دین کو تھا جس کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطرہ وضاحت کر دی، قرآن کی تفسیر نہج البلاغہ میں کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ جا فرعون کے مقابلے میں فرعون کا مقابلہ کر، وہ طاغوت ہے، اس نے طغیان کیا ہے، اسے نابود کر، بنی اسرائیل کو غلامی، نکبت و ذلت و خواری و پستی سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ آئے اور آ کر فرعون کو پیغام دیا۔ فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، جب عصا پھینکا اژدہا بن گیا تو اس نے کہا یہ جادوگر ہے، تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں۔ اس نے تمام مملکت میں منادی کرا دی، اعلان کرا دیا جتنے ماہر جادوگر ہیں وہ سارے تردست آ جائیں، موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ خوب آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ اپنا جادو دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ بن کے رینگنے لگیں، چلنے لگیں۔ قرآن کی آیت گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، موسیٰ ڈر گئے رسیوں سے۔ وہ مجمع عام تھا، وہ کھلے میدان میں ایک سٹیڈیم میں، جیسے آپ کرتے ہیں نا بڑے کام، یہاں سیاسی جب مارکے لگاتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں، سٹیڈیم میں سیالکوٹ والے کام کرتے ہیں، تو فرعون نے بھی سٹیڈیم میں یہ کام کیا۔ سارا شہر، سارا ملک، عورتیں، مرد، بچے، چھوٹے بڑے سب حاضر ہوئے، اور ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، اور سب کو پتہ تھا یہ جادوگر ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ہوتے ہوں گے جادوگر، آتے ہیں آ کے سانپ نکالتے ہیں پٹارے سے اور کئی کام کرتے ہیں۔ کبھی ڈرے ہیں آپ ان سے؟ یہ شعبدہ باز جو آ کے شعبدے دکھاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ڈرا، اس کو پتہ ہے کہ یہ جادو ہے، شعبدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس مارکے میں تھے وہاں بھی کوئی نہیں ڈرا، نہ فرعون ڈرا، نہ اس کے حواری ڈرے، نہ اس کے درباری ڈرے، نہ وہ عورتیں ڈری، نہ بچے ڈرے، نہ پبلک ڈری، نہ دیہاتی ڈرے، نہ کسان ڈرے۔ ڈرا کون؟ اللہ کا نبی۔ موسیٰ ڈر گیا۔ وہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس رسی سے کوئی بھی نہیں ڈرا اس سے موسیٰ ڈر گئے۔ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ نہ عزیز من لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں، سٹیڈیم میں، جادوگروں کے مقابلے میں اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے۔ جان کے خوف سے تو بچے بھی نہیں ڈرے وہاں پر۔ پھر کیوں ڈرے؟ موسیٰ اس بات سے ڈرے کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، جادوگر شعبدہ دکھائے گا، فیصلہ پبلک نے کرنا ہے۔ اگر پبلک کو شعبدے اور معجزے میں فرق معلوم نہ ہوا، اللہ کے ولی میں اور جادوگروں میں فرق معلوم نہ ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فرعون کی حکومت لوگ مان لیں گے، اسی کو اللہ مان لیں گے، اسی کو رب مان لیں گے، اسی کو طاغوت کو حاکم مان لیں گے، اور یہ کہیں گے یہ دونوں جادو ہیں یا دونوں معجزے ہیں، یا دونوں کو معجزہ کہہ دیں گے یا دونوں کو شعبدہ کہہ دیں گے۔ اس لیے موسیٰ کا خوف یہ تھا کہ اے رب میں معجزہ دکھاؤں گا، وہ شعبدہ دکھائیں گے، میرے معجزے اور شعبدے میں فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے۔ تو کیا لوگوں میں اتنا شعور ہے، اتنی بیداری ہے، اتنی آگہی ہے، اتنا ضمیر ہے، اتنی عقل ہے، اتنی سنجیدگی ہے، اتنی آگہی ہے ان کے اندر کہ معجزے اور شعبدے میں فرق کر سکیں؟ اگر تو کر لیا یہ ہدایت پا جائیں گے، لیکن اگر نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ یہ خوف تھا موسیٰ کو عصا پھینکنے میں، اور اللہ نے فرما دیا موسیٰ تجھے معجزہ اگر اللہ طاقت نے، قوت اعجاز اللہ نے دی ہے، تو تجھے معمور بھی اللہ نے بنایا ہے اور تو پیغام بھی اللہ کا پہنچا رہا ہے۔ اور اب جب پبلک کے سامنے تو نے معجزہ، انہوں نے شعبدہ دکھانا ہے، اور لوگ جو بھی سمجھیں تیرے پیچھے خدا ہے، تیرے سر پہ خدا ہے، تیری پشت پہ خدا ہے، تو لوگوں کے بھروسے پہ نہیں آیا، تجھے جمہور نے موسیٰ نبی نہیں بنایا، تجھے پروردگار نے نبی بنایا ہے۔
اور جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے تو پھر خوف نہ کھا. لہٰذا موسیٰ نے وہ عصا پھینکا, وہ عصا اژدہا بنا, اس نے وہ رسیاں ساری نگل لی. فرعون نے کیا, فوراً فرعون نے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے. جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے, جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے, یہ نبی ہے اللہ کا, اس نے جادو نہیں بلکہ معجزہ دکھایا ہے. جادوگر سارے تسلیم ہو گئے, بیعت کر لی, کلمہ پڑھ لیا, موسیٰ کی نبوت کا, اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھ لیا. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر, لہٰذا اس نے سخت سزائیں دیں, صلیبوں پہ لٹکا دیا اور ہاتھ پاؤں ٹانگیں کاٹ دیں قرآن کی آیت کے مطابق. لیکن جادوگر جب حقیقت دیکھ چکے, بائیں کے جادوگر تھے لیکن وہ وہاں پر قربان ہو گئے, لیکن فرعون کی بات میں نہیں آئے. لیکن پبلک نے کیا کیا, پبلک کو فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے, پبلک نے بھی نعرہ لگا دیا یہ جادوگر ہے, موسیٰ جادوگر ہے. فرعون نے جو کچھ کہا وہ پبلک نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی. سیٹی پہ انہوں نے بھی لبیک کہا کہ فرعون کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے, پس یہ جادوگر ہے. لیکن اللہ نے اسی موسیٰ کے ذریعے, اسی عصا کے ذریعے اس فرعون کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا اور بنی اسرائیل کو اسی موسیٰ کے ہاتھ سے نجات دی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے اعلان ولایت کے موقع پہ رسول اللہ کے دل میں جو خلش تھی وہ یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا, وہ خلش یہ تھی کہ میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں, اگر ان کو ولایت سمجھ میں نہ آئی, کیا اتنے شعور والے ہیں, اتنے سمجھدار ہیں کہ کسی نے اٹھ کر اعلان کر دیا کہ ولایت دوستی ہے تو یہ دوستی کہیں کرنا نہ شروع کر دیں. کسی نے اگر ان کو کہہ دیا ولایت محبت کو کہتے ہیں تو یہ محبت کے گیت نہ گانے شروع کر دیں. میں تو نہ محبت بتا رہا ہوں نہ دوستی بتا رہا ہوں. محبت اور دوستی کی آیتیں الگ ہیں, محبت کی آیت الگ قرآن میں ہے, مودت ذی القربیٰ کی آیت الگ قرآن میں ہے. یہ ولایت کی آیت ہے, یہ حکومت کی آیت ہے, یہ سیاسی حکمرانی کی آیت ہے. اب لوگ ذہنی طور پر تو امیر المومنین کو حکمران ماننے کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے. آپ ایک ماجرا سن لیں. امیر المومنین اس حج پر, آخری حج پر, رسول اللہ بھی تشریف لائے, امیر المومنین بھی تشریف لائے. امیر المومنین یمن سے آئے تھے, مدینہ سے نہیں گئے. حج سے پہلے یمن چلے گئے تھے ایک لشکر لے کر, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم کامیابی امیر المومنین کو دی. بھائی کہ بہت کم لشکر کے ساتھ گئے, مال غنیمت کافی ہاتھ لگا. امیر المومنین نے وہ مال غنیمت لیا اور جنگجوؤں میں تقسیم کیا. انہوں نے انکار کر دیا, امیر المومنین کی تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے. امیر المومنین کی تقسیم پہ انکار کر دیا اور واپس آ کر رسول اللہ کو شکایت کی کہ اس کے بعد ہمیں علی کے ساتھ نہیں بھیجنا, اس لیے کہ یہ مال غنیمت ہمیں نہیں لینے دیتے ہماری مرضی کا مال غنیمت ہمیں, ان میں سے مال غنیمت یمن سے. یمن ایک بڑا آباد انڈسٹریل ایریا تھا اس زمانے کا, جہاں پر کپڑا بڑا قیمتی بنتا تھا, زیورات بڑے قیمتی بنتے تھے, اور ادویہ, بہت ساری دوائیں بہت قیمتی بنتی تھی, خوشبوئیں بنتی تھیں. یہ صنعت جب مکہ ویران تھا اور مدینہ میں کوئی صنعت نہیں تھی کھجوروں کے علاوہ, تو یمن ایک صنعتی علاقہ تھا. یمن سے تجارت ہوتی تھی شام کے ساتھ, روم کے ساتھ, ایران کے ساتھ, باقی مختلف علاقوں میں. یہی جو آج کا یمن ہے یہ اسی وقت کا یمن بھی یہی تھا, اور حجاز کے خشک بیابانی علاقوں کے ساتھ بھی اس کی تجارت ہوتی تھی. لہٰذا ایک دولت مند مالدار علاقہ تھا یہ یمن, اور وہاں سے امیر المومنین نے مال غنیمت حاصل کیا, تقسیم کیا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق, قرآن میں اللہ کے حکم کے مطابق. لیکن جنگجوؤں کو, مجاہدوں کو اللہ کی اور امیر المومنین کی قرآنی تقسیم پسند نہیں آئی تھی. کیوں لوگ امیر المومنین پر راضی نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے بارے میں پتہ تھا کہ بیت المال میں یہ اپنے بھائی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے, بے شک بھائی ہو اپنا.
حضرت عقیل ابن ابی طالب جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے. حضرت ابو طالب کو سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں میں سے حضرت عقیل سے تھی. یہ بہت لاڈلے بچے تھے. بعد میں نابینا ہو گئے. جب امیر المومنین کو حکومت ملی, چوتھے نمبر پر خلافت ملی, اس وقت عقیل موجود تھے اور یہ جناب ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی, بچے زیادہ تھے, اولاد زیادہ تھی. وہی اولاد جو کربلا میں قربان ہوئی, کوفہ میں قربان ہوئی, مسلم ابن عقیل اور ان کے بھائی اور ان کی اولاد. ایک بہت مفصل داستان ہے اولاد عقیل اور آل عقیل کی, جو ہمیں عموماً نہیں پتہ اور ہماری مجالس میں یہ ذکر نہیں ہوتا. ایک ایک فرد آل عقیل کا کہاں کہاں کیا ہوا ان کے ساتھ, جن میں صرف ایک نام آپ کو پتہ ہے, مسلم ابن عقیل. خب عقیل بہت ہی مفلس تھے, نادار تھے, اولاد زیادہ ہے اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. امیر المومنین فرماتے ہیں, نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں میرا دل جل جاتا ہے. خلیفہ حکمران ولی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جل جاتا ہے. یتیموں والی حالت بنی ہوئی ہے ان کی. ان کے تن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں, ان کے پیٹ میں کھانا پورا نہیں ہے, ان کے پیٹ سکڑے ہوئے ہیں, ان کے بدن لاغر ہیں اور ان کے جسے جلے ہوئے ہیں. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے, پڑھ کے دیکھ لیں آپ. اور مجھے ان کے اوپر بڑا ترس آتا ہے. یہی عقیل اسی وجہ سے, گھریلو ضرورت کی وجہ سے امیر المومنین کے پاس آئے کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ حصہ دو, جو مقرر ہے بیت المال سے اس سے ذرا زیادہ حصہ دو. امیر المومنین نے بٹھا کر, معروف ہے قصہ, علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, سیرت علی میں اور باقی ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. امیر المومنین نے ایک لوہا گرم کیا, چونکہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے, لوہا گرم کر کے قریب کیا اور اس کی تپش جناب عقیل کو محسوس ہوئی. ناراحت ہوئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, غصے ہوئے اور کہا کہ آپ سے میں مدد مانگنے آیا ہوں اور آپ الٹا مجھے تپش دے رہے ہیں, جلا رہے ہیں. تو امیر المومنین کا نہیں, میں یہ جسارت نہیں کر رہا, نہ جلانا چاہتا ہوں نہ قصد تھا, فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرم تھا. یہ گرم لگا آپ کو؟ کہا ہاں گرم تھا. فرمایا یہ دنیا کی آگ سے گرم ہوا ہے, اور اگر بیت المال میں ناجائز تصرف ہو گیا تو اس کے انتظار میں جہنم کی آگ پڑی ہوئی ہے. وہ ایسی نہیں ہے جیسے لوہا گرم ہے, وہ آگ بہت شدید ہے. خوب یہ شخص, یہ ہستی جو بیت المال پر اتنے پابند ہوں اور عدالت کے اتنے پابند ہوں, حکم خدا کے اتنے پابند ہوں, مال غنیمت میں بھی ایسے ہی تھے. آپ جو علی علی کرتے ہو, اگر یمن میں علی کے ساتھ ہوتے تو وہی کام کرتے جو ان ساتھیوں نے کیا. ابھی آپ علی علی کیوں کرتے ہو؟ چونکہ آپ سمجھتے ہو علی مولا ہیں, ہم علی کے ملنگ ہیں, اور علی کے ملنگ جب سامنے آتا ہے علی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اس لیے آپ ناچتے ہو, اس لیے آپ کودتے ہو. اگر آپ آج علی آ جائیں اور آپ کے گھروں میں جائیں اور آپ کی زندگیاں دیکھیں تو یا آج ہی چھوڑ کر علی کو علی کے دشمنوں سے جا ملو گے, کیونکہ علی کو تو پسند نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہو. علی تو آنکھیں نہیں بند کرتے, اس کے اوپر کسی کے اوپر آنکھ بند نہیں کرتے. امیر المومنین نے جب کہ اقتدار سنبھالا, ابن عباس کو پوچھا کہ یہ میرا پھٹا ہوا جوتا کتنی قیمت کا ہے اگر میں بیچ دوں؟ سیاسی ایڈوائزر تھے ابن عباس, عبداللہ ابن عباس, فقیہ, صحابی, مفسر, محدث, بہت جید شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس. ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ میرا پھٹا ہوا جوتا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ معذرت مجھ سے نہ پوچھیں, مہربانی کریں مولا, یہ جوتے کی قیمت مجھ سے نہ پوچھیں. تو کہا نہ تکلف نہ کرو, بتاؤ. تو ابن عباس نے کہا کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے, آپ اس کو پھینک دیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, بے قیمت ہے. چونکہ پھٹا ہوا ہے, اس کو پیوند لگا ہوا ہے, پیوند بھی پھٹا ہوا ہے, اس پیوند کے اوپر پیوند لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ٹاکی لگی ہوئی ہے, ٹاکی پھٹی ہوئی ہے, پھر اوپر ٹاکی لگی ہوئی ہے, اس کو کون پہنے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا سنو ابن عباس, اگر اس حکومت اور اقتدار کے ذریعے میں عدالت قائم نہ کر سکا, حق اور انصاف قائم نہ کر سکا, تو یہ اقتدار اور حکومت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بدتر ہے, بے قیمت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اقتدار
میرے نزدیک اگر عدالت قائم نہ کر سکوں یہ اقتدار بدتر ہے. اور امیر المومنین نے جس دن پہلا اقتدار کا پہلا دن تھا, صدارتی تقریر کی, قوم سے خطاب کیا. صدر قوم سے خطاب کرتے ہیں نا, وزیر اعظم منتخب ہو کر قوم سے خطاب کرتا ہے. امیر المومنین نے قوم سے خطاب کیا, عزیز ہم وطنوں, یہ آپ کے صدر کہتے ہیں, مولا نے نہیں کہا ایسا. ایھا الناس, یہ نہیں کہا عزیز ہم وطنوں, کیا فرمایا, اے لوگو, آپ کو تو اطلاع مل گئی ہے کہ اقتدار میں نے سنبھال لیا ہے, حکومت میں نے سنبھال لی ہے. اب میں کروں گا کیا, میں سب سے پہلے لوٹا ہوا بیت المال میں واپس لوں گا. اگر وہ بیت المال تمہاری عورتوں کا جہیز بن گیا ہے, میں وہاں سے بھی نکال کے اس کو بیت المال میں جمع کر دوں گا. اگر وہ تمہارے استبلوں میں گھوڑے کی صورت میں ہے, اونٹوں کی صورت میں ہے, تمہارے خزانوں میں, تجوریوں میں زیورات کی صورت میں ہے, سکوں کی صورت میں ہے, بلکہ امیر المومنین کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارے پیٹ میں ہے تو میں تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال کے تمہارے پیٹ سے بھی باہر نکال لوں گا. اس مولا کی حکومت کو کون چاہتا ہے؟ وہی ملنگ خوش ہوتا ہے جس کو نہیں پتا کہ مولا کرے گا کیا اس کے ساتھ آ کر, وہی خوش ہوگا مولا کی حکومت ہو. آج بھی کیوں امامت کے قائلین امامت کے نظام کی طرف نہیں آتے, ولایت کے نعرے لگانے والے ولایت کی طرف نہیں آتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ امامت و ولایت کے نظام میں امیر المومنین نے اسی خطبے میں یہ فرمایا, نہج البلاغہ میں ہے وہ خطبہ صدارتی, پہلے دن کا خطبہ, ایھا الناس, اب اقتدار تمہارا میرے پاس ہے اور میں تم پر ویسے حکومت نہیں کروں گا جس طرح سابقہ حکمران کر چکے تھے اور جو تمہاری عادتیں بن چکی تھیں. میں نے کیا کرنا ہے, اب میں تمہارے لیے غربال لے کر آیا ہوں. لَتَغَرْبُلَنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُبَلْبُلَنَّ بَلْبَلَةً, میں کیا کروں گا, تمہارا غربلہ کروں گا اور تمہارا بلبلہ کروں گا. اب پتہ نہیں سیالکوٹ میں بلبلہ اور غربلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو علاقہ بھی ہے نا غربلہ, سیدہ ہے غربلہ ہے نا ایک, ہاں وہ میں نے ان سے پوچھا تھا غربلہ والوں سے کہ اس کو کیوں غربلہ کہتے ہیں, ان کا اصل میں کربلا تھا تو ہم نے اس کو لاڈ سے غربلہ بنا دیا. اگر تو کربلا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر غربلہ تھا آپ کا تو پھر سنیں غربلہ ہوتا کیا ہے. غربلہ کسان کا وہ چھاننا ہوتا ہے جس میں وہ بھوسا اور دانہ مکس ہوتا ہے, اس کو دانہ الگ کرنے کے لیے اس میں ڈال کر اس کو ہلاتا ہے, اس جالی سے دانہ نیچے گر جاتا ہے, بھوسا اوپر رک جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ پہلے تم اور پیمانوں سے تولے جاتے تھے, اب میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, بھوسا الگ کرنا ہے, دانہ الگ کرنا ہے. بھوسا الگ کرنا ہے, دانہ الگ کرنا ہے. اور بلبلہ کس کو کہتے ہیں؟ ابتلا, آزمائش, امتحانیں, سختیاں. میں نے تمہیں سختیوں میں ڈالنا ہے اور پھر دیکھوں گا ان سے کون نکلتا ہے باہر. جو بن کے آئے گا پھر وہ مومن ہوگا, وہ میرے ساتھی ہوگا. لوگوں نے یہ اعلان سنا دوسرے دن, بھائی کہ موبائل نہیں تھا لیکن موبائل سے زیادہ معلوم نہیں کیا ذریعہ تھا ان کا رابطے کا, اور مدینہ سے شام کا فاصلہ بہت زیادہ تھا, لیکن انہوں نے فوراً پیغام پہنچایا, حالات مدینہ کے خراب, غربلہ شروع, بلبلہ شروع, ہمارا مال سارا خطرے میں, ہمارے گودام سارے خطرے میں. امیر شام کو کہا ادھر سے جگہ بناؤ ہماری, ہم جلدی آپ کے پاس آنے والے, اور ایسا ہی ہوا. اب ذرا وہ تاریخ پڑھ کے نا وہ گنتی نکالو جو امیر المومنین کو چھوڑ کے چلے گئے اس غربلہ سے بچنے کے لیے. امیر المومنین کی ولایت میں کیا مسئلہ تھا جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی میں جس کا مولا اس کے علی مولا ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے اللہ بچائے گا. لوگوں کو کیا مشکل کیا تھی؟ لوگوں نے تقسیم غنیمت میں علی کا کام دیکھ لیا تھا, علی کا کام دیکھ لیا تھا. ایک کو یمنی چادر پسند آئی, بڑی قیمتی چادر ہوتی تھی, کپڑا, اس نے نکال لیا, سوٹ, بیگم کا سوٹ ہے, امیر المومنین نے لے کے واپس پنڈ میں ڈال دیا, یہ نہیں تجھے ملے گا. ایک نے وہاں پر دوسری قیمتی چیز نکال لی, چونکہ پہلے ایسا ہی کرتے تھے, جس کے ہاتھ جو لگا
وہ لے کے گھوڑے، قیمتی گھوڑے، اچھے سامان، جب امیر علاقے میں، صنعتی علاقے میں، جیسے سیالکوٹ کے اگر مال غنیمت سیالکوٹ کی فیکٹریوں سے اور گوداموں سے اور شو روموں سے اگر جمع کیا جائے، کوئی قوم آ جائے، خدا نہ کرے کوئی قوم آئے، لیکن اگر سیالکوٹ سے مال غنیمت جمع کیا جائے تو ظاہر ہے یہ سیالکوٹ ان دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہوگا جو صنعتی نہیں ہیں. ایسے شہر ہیں نا جن کے اندر کوئی صنعت نہیں ہے، مثلا سیالکوٹ کے قریب کون سا ہے غیر صنعتی شہر؟ نارووال ہے. ہاں، نارووال میں جا کر مال غنیمت جمع کریں اور سیالکوٹ سے مال غنیمت جمع کریں تو سیالکوٹ کا مال غنیمت بڑے بڑوں کی کھوپڑیاں گھما دے گا. اتنا قیمتی گاڑیاں، اتنی گھڑیاں، اتنے ان کے سامان، اتنے ان کا گھر کا، خوب یہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ لگا. اب یہ ٹوٹ پڑے. امیر المومنین نے روک لیا، جس نے لے لیا تھا اسے نکلوا دیا، نکلوا کے واپس مال غنیمت میں ڈال دیا کہ یہ مال غنیمت ہے، اس کو قانون قرآن کے مطابق تقسیم کرنا ہے. ایک حصہ جنگجوؤں کا ہے، ایک حصہ اخراجات کا ہے، ایک حصہ خمس ہے. یہ خمس پہ ٹوٹ پڑے سارے. اور خمس امیر المومنین نے رسول اللہ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ حاکم کا مال ہوتا ہے، یہ حاکم تقسیم کرتا ہے. رسول اللہ کی موجودگی میں علی علیہ السلام بھی فرماتے تھے مجھے بھی خمس میں ہاتھ صاف کرنے کا حق نہیں ہے، میں خمس استعمال نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ حاکم ہیں، کیونکہ خمس کا اختیار حاکم کے پاس ہے اور حاکم رسول اللہ تھے اس وقت. اب لوگوں نے چیک کر لیا نا کہ یہ اگر ولی بن جائیں، یہ اگر مولا بن جائیں، یہ ہمارے نفوس کے اختیار ہو جائیں، یہ ہمارے باغوں اور کھجوروں اور ساری چیزوں کے ولی بن گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے بھائی منظور نہیں ہے، یہ حاکم قبول نہیں ہیں. اس لیے اللہ فرما رہا تھا حالات یہی بتاتے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے، لیکن اے رسول آپ ان کو نہ دیکھو، آپ اگلی نسلوں کو بھی دیکھو، آپ اللہ کے نظام کو دیکھو. یہ ستون قائم کرنا ہے. لوگ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے دستبردار ہو جائیں؟ نہ، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. اور پھر وہی ہوا جو رسول اللہ کو خلش تھی، کھٹکا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حالات مناسب نہیں، ایسا ہی ہوا. ان سب نے بخن بخن کی. بخن بخن کا ذاکروں نے آپ کو بہت غلط ترجمہ رٹا دیا ہے، ذہنوں میں ہمارے سب کے بیٹھا ہوا ہے. بخن بخن کو کہتے ہیں مبارک ہو، نہیں ہے. بخن کا مطلب مبارک نہیں ہے. بخن بھی عربی ہے، مبارک بھی عربی ہے. مبارک پنجابی نہیں ہے. بارک اللہ مبارک ہونے کو ہی کہتے ہیں، اللہ مبارک کرے. بارکہ مبارک دعا ہے، برکت ہو، مبارک ہو. آج جیسے کہا کہ اصغر بھائی کو یہ منزل، یہ عمارت مبارک ہو، یعنی اللہ اس میں برکت دے. بیٹا پیدا ہوتا ہے مبارک ہو، یعنی اللہ اس اولاد میں مبارک دے. یہ کنگریجولیشن نہیں ہے، مبارک دعا ہے. کنگریجولیشن کلیپنگ ہے، وہ نہیں ہے، یہ مبارک دعا ہے. بخن بخن دعا بھی نہیں ہے، داد ہے، داد. واہ واہ. اگر کوئی اچھے نقطے کی بات کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. عربی والے کیا کہتے ہیں؟ بخن بخن. انہوں نے داد دی، بخن بخن. اے علی تو آپ مولا ہو گئے سب کے، بخن بخن. وہ بخن بخن کر دی، واہ واہ کر دی. اور یہ عجیب بات ہے کہ غدیر میں 2-3 کام ہوئے. ایک رسول اللہ نے کیا، 2 لوگوں نے کیے. ایک کام رسول اللہ نے یہ کیا کہ علی مولا ہے تمہارے، ولایت علی ولی ہیں تمہارے، یعنی اختیار علی کے پاس ہے. تمہاری زندگیوں کا، تمہارے اموال کا، تمہارے نفوس کا، تمہاری ہر چیز کا اختیار علی کے پاس ہے. یہ کام رسول اللہ نے کیا اور اللہ نے کروایا. ایک کام لوگوں نے کیا، بخن بخن واہ واہ کی. اور دوسرا یہ کہا کہ ولایت اختیار کو نہیں کہتے بلکہ ولایت دوستی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں. اب آپ آج چونکہ یہاں اہلیان سیالکوٹ نہیں ہیں، آپ تو اہلیان پاکستان یہاں پر تشریف فرما ہیں اصغر بھائی کے برکت سے. خوب انہوں نے تمام دوست اپنے یہاں پر آج اکٹھے کیے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ یہ 3 کام غدیر میں ہوئے. ایک اختیار، سیاسی اختیار، حکومتی اختیار، مملکت کا اختیار. یہ ولایت کا اعلان اللہ نے کروایا، رسول اللہ نے کیا. ایک عکس العمل لوگوں نے دکھایا، واہ واہ. اور ایک یہ کیا کہ ولایت کا مطلب اختیار نہیں بلکہ محبت ہے،
آج آپ کے پاس ان تین میں سے کون سے کام ہیں؟ آپ کے پاس سیاسی اقتدار ہے ولایت یا واہ واہ ہے؟ واہ واہ ہے نا. اور ولایت محبت ہے یا اقتدار کا نام ہے؟ محبت کا نام ہے. ولا محبت کا نام ہے. وہ پس غدیر میں جنہوں نے یہ دو کام کیے وہ ہم نے دین سمجھ کر، وراثت سمجھ کر لے لیے، اور آج مجلسوں میں ہر جگہ پر یہی تکرار ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، رسول سورہ نساء میں آیت 60 میں اللہ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو، الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے تو آپ کو حاکم نہیں مانتے، طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں. واہ واہ علی کو کرتے ہیں، حاکم طاغوت کو بنا لیتے ہیں. کل معلوم نہیں سیالکوٹ میں کل گمسان ہے یا نہیں ہے، الیکشن ہے نہیں ہے، سیالکوٹ میں نہیں ہے، محروم ہے آپ. کل یہ سعادت آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، لاہور والوں کے حصے میں ہے اور بہت سارے شہروں میں ہے. خوب یہ جائیں گے وہاں پر، شیعوں کو بھی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے وہاں جا کر حاکم چننا ہے. کنہوں نے؟ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا قرآن سورہ نساء آیا 60 گھر میں ترجمہ دیکھنا، جس مترجم کے قائل ہو، جس مذہب و مسلک کے ہو، اپنے اپنے مذہب کے مطابق ترجمہ دیکھنا. الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے رسول کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ارادہ یہ ہے کہ جب حاکم بنانے کا وقت آئے گا تو ہم طاغوت کو حاکم بنا لیں گے. تو غدیر کدھر جائے گا؟ واہ 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 کس کو کیا آپ نے؟ حاکم کا ہی تو اعلان ہوا تھا وہاں، رسول اللہ نے اقرار ہی تو لیا تھا کہ جس کا میں حاکم ہوں، جس کا اختیار میرے پاس ہے، اب میرے بعد علی کے پاس ہے، یہی تو اقرار کیا تھا آپ نے وہاں پر. محبت کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ تو الگ آیت ہے، مودت والی الگ آیت ہے، اس کا معنی محبت و مودت ہے. یہ ولایت و حکومت کی آیت ہے، آپ حاکم بھی ان کو بلاؤ. عزیزان، بعض اوقات لوگوں کا دین کچھ اور ہوتا ہے، عقیدہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے وہ مجمع غدیر والا، بہت مخلص لوگ تھے رسول اللہ کے صحابہ، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کو آپ بھی معمولی مت سمجھو. وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں قربانیاں دیں، تمام جنگوں میں پیش پیش لڑے، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے اموال چھوڑے. اور صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہا کرو. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا احترام و عظمت کو ذکر کیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان صحابہ نے کیا کیا خدا کے دین کے لیے اور رسول اللہ کے لیے کیا کیا. اتنے عظیم صحابہ تھے کہ بعض ان میں سے کہ جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے، رسول اللہ ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. کون ہیں؟ کسی امتحانی سوال ہے. یہ کون سے صحابہ تھے؟ چند ایک تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے. جب یہ رسول اللہ کی مجلس میں آتے، رسول اللہ اٹھ جاتے اور لوگوں کو کہتے ان کو جگہ دو. قرآن میں آیت موجود ہے. یہ وہ تھے جو جنگ بدر میں مجاہد بن کے لڑے، اور رسول اللہ آخری عمر تک ان بدریون کو سب پر ترجیح دیتے تھے. پہلی صف میں ان کو بٹھاتے، احترام ان کا کرتے، لوگوں سے احترام کرواتے. قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان کی مذمت میں جو اہل بدر صحابہ کا احترام نہیں کرتے تھے. وہ بعض نویلے صحابہ تھے، نئے نئے صحابی بنے تھے، ان کو وہ زیادہ گمان تھا کہ ہم نئے نئے بنے ہیں تو، اور نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے. آیت اتری ان کی سرزنش میں کہ بے ادبی مت کرو، بدتمیزی مت کرو. جب یہ طبقہ مجلس میں آ جائے آپ جگہ خالی کر دو، ان کا احترام کرو. یہ صحابہ وہ صحابہ تھے. لیکن یہی صحابہ جو اتنے محترم اور فداکار اور جان نثار تھے، یہ امیر المومنین کی حکومت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. یہ ذاکر جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ شاعر جو جب علی آ گئے، زندگی آ گئی،
علی آ گئے تو زندگی نہیں آئے گی، پھر تو تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے. جب علی آ گئے سپیڈ آ گئی، بھاگ جائے گا تو. چونکہ جب علی آئیں گے عدالت لے کر آئیں گے، علی آئیں گے غیربال لے کر آئیں گے، علی آئیں گے میزان لے کر آئیں گے. خوب یہ اتنے جید صحابہ کو کیا اعتراض تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ یہ بندہ جب غنیمت کا مال ہماری مرضی کا ہمیں نہیں لینے دیتے، حکومت ان کے پاس آئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا رسول اللہ نے کہا یہ تمہارا حاکم ہے، انہوں نے کہا ہمارا دوست ہے، ہم ان کا احترام کریں گے. جیسے وہ ہے نا مولانا الیکشن میں کھڑے ہوئے، سندھ میں گئے شیرازی صاحب کے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے جا کر، اب وہ سندھی زبان کا جملہ ہے مجھے نہیں آتا، شیرازی صاحب بتائیں گے، تو انہوں نے مولانا نے جا کے ووٹ مانگا، جی آپ مومن ہو ووٹ ہمیں دو. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کے لیے جان حاضر ہے لیکن ووٹ ہم بھٹو کو دیں گے، ووٹ بے نظیر کے لیے ہے، ووٹ آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے جان حاضر ہے. اور کر دیتے، اگر مولانا کہتے اٹھو جان دو تو دے دیتے، لیکن ووٹ کبھی بھی نہیں دیں گے. خوب امیر المومنین کا احترام کرتے ہیں، امیر المومنین پر صلواتیں پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن حکومت امیر المومنین کی ہمیں راس نہیں آتی. اس لیے جب بنی تو بھی راس نہیں آئی، جب نہیں بنانے دی تو بھی اسی وجہ سے، اسی دلیل سے. لوگ کبھی کسی کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو جو لوگ لوگوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں وہ یہ آیہ کریمہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے کہ لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر، لوگوں کی ذہنیت کو دیکھ کر، لوگوں کے مزاج دیکھ کر آپ انتخاب نہ کرو، بلکہ اللہ کے احکام دیکھ کر انتخاب کرو. کرنا کیا ہے، فریضہ کرنا کیا ہے. اگر لوگ اس کام کو پسند کرتے ہیں تو بھی کرو اگر اللہ کا حکم ہے، اگر نہیں پسند کرتے تو بھی کرو اگر اللہ کا حکم ہے. آپ اکیلے ہو تو بھی، اور اگر آپ کے ساتھی ہیں تو بھی وہی کام کرو جس پر اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے. عزیزان، یہ پیغام ہے غدیر کا. ہمارے برادر نے ایک قدم اٹھایا یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور آج ہم سب کو موقع دیا ان کے اس پربرکت مکان کے اندر جمع ہونے کا، اور آج اس پربرکت تقریب میں شرکت کرنے کا انہوں نے موقع دیا. انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنے محلے میں ایک اپنی جگہ پر، اپنی ذاتی جگہ پر اپنا گھر بنایا. گھر کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ؟ آپ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ سارے سیالکوٹ والے، مظفر پور والے، باقی علاقوں والے اپنے گھروں میں کیا کرتے ہو؟ NOC مانگتے ہو، پہلے لے کر آتے ہو. آپ نے گھروں میں شادی کا فنکشن رکھنا ہے، NOC چاہیے. آپ نے گھر میں ختم رکھنا ہے، NOC چاہیے. کیوں اصغر بھائی کو چاہیے؟ چونکہ بعض لوگوں کو اصغر بھائی کا کام پسند کیوں پسند نہیں ہے؟ چونکہ اصغر بھائی ولایت کی راہ پر ہیں. اصغر بھائی ولی زمان کے حامی ہیں، ولایت فقیہ کے حامی ہیں، سید علی خامنئی کے پیروکار ہیں، امام خمینی کے مکتب کے پیروکار ہیں. اس لیے یہ اپنے گھر میں بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بھی اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی کو اپنے گھر میں اجازت نہیں ہے، پھر کسی کو بھی اپنے گھر میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے. آپ مہمان نہیں بلا سکتے اپنے گھر میں، رپورٹ کر دیں گے، NOC لینا پڑے گا. نہیں لا سکتے مہمان اپنے گھروں میں. آپ اگر یہ نہیں بلا سکتے پھر کوئی بھی نہیں بلا سکتا. اصغر بھائی ولایت کا راستہ سخت ہے. رسول اللہ نے شروع کیا، لوگ تیار نہیں تھے. مولا علی نے جاری رکھا، لوگ تیار نہیں تھے. امام حسن نے زمام سنبھالی، لوگ تیار نہیں تھے. امام حسین نے جب پرچم ولایت اٹھایا تو لوگ تیار نہیں تھے. ابھی تو آپ نے رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا ہے، تقریب و مجلس ولایت رکھی ہے، لیکن آگے حسینی مرحلہ باقی ہے.
قوم بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے۔ کربلا میں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا وہ کوئی کافر ان میں ایک بھی نہیں تھا، اللہ کا منکر کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ انہیں بہت جلدی تھی۔ جب آخری وقت میں سید الشہداء کو شہید کرنے کا وقت آیا تو پیچھے سے قاتل کو آوازیں دیتے تھے کہ جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام تقریر کرتے تھے، کہتے تھے تقریر ختم کرو، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ آتے ہیں ولایت کے مقابلے میں، اس کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو راستہ چنا ہے اور آپ کے مہمانوں نے، چونکہ یہ بھی اپنے اپنے شہروں میں ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح سے اس اپنے شہروں کے اندر یہ مکتب انتخاب کیا ہے، اور اس شاعر کے بقول کہ کون آئے راہ ولایت میں، رسول اللہ کی سنت و سیرت پر، اہل بیت کی راہ پر اور ولایت علی کی راہ میں کون آئے۔ تھوڑا سا شعر میں تصرف کے ساتھ میں عرض کروں گا اختتام پر کہ دارو ابائے زر کا نہیں، ابا اس خلط کو کہتے ہیں جو انسان پہنتا ہے اوپر، اس کو ابا کہتے ہیں۔ ابائے زر یعنی سونے کی بنی ہوئی خلطیں، سونے کے بنے ہوئے لبادے جو بادشاہ اور امیر لوگ پہنتے ہیں، خلطیں بڑی بڑی۔ ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو۔ شاعر نے قلم لکھا ہے، میں شاعر سے معذرت کے ساتھ اور ادیبوں سے، قلم کو میں نے کفن کیا ہے کہ ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو۔ ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو۔ اور سیالکوٹ کو تو یہ مکتب سیالکوٹ کا ہے، تیغو سناؤ خنجرو شمشیرم آرزوست، با من میا کہ مسلک شبیرم آرزوست۔ مسلک شبیر کیا ہے کہ لوگ آج تو صرف آپ کے خلاف شکایتیں اور رپورٹیں اور یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، پولیس لے کر آئے ہیں آپ کے مقابلے میں، کل کو یہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر لے کر آئیں گے اور آپ تنہا ہوں گے ان کے نرغے میں۔ اس وقت کیا کہنا؟ اس وقت یہی کہنا کہ یہی تو میرا مکتب تھا، تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست۔ مسلک شبیر اسی چیز کا نام ہے، نہ تہمتوں سے ہٹنا ہے، نہ گالیوں سے بھاگنا ہے، نہ دشنام سے بھاگنا ہے، نہ پروپیگنڈے سے بھاگنا ہے۔ جو راہ ہے حق کا وہ آپ نے طے کرنا ہے، یہ راہ ولایت ہے، یہ راہ اہل البیت ہے، یہ راہ امام حسین ہے، یہ پیغام غدیر ہے، یہی مباہلہ ہے، اور پھر یہی عاشورہ ہے۔ چونکہ غدیر کے بعد ترتیب ہے، غدیر پہلے عید ہے قربان ابراہیم کی سرمشق، پھر ابراہیم کی سرمشق جاتی ہے غدیر کے اندر، اور پھر غدیر سے سیدھا عاشورہ کے اندر، سیدھا عاشورہ میں جاتا ہے۔ یہ مارکا، یہ مکتب عاشورہ میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ پر ابھی عاشورہ تو نہیں آیا، ابھی تو صرف غدیر آیا ہے آپ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے اعمال صالحہ اللہ قبول کرے، آپ کو جرأت دے خداوند تبارک و تعالیٰ، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے خاندان والوں کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کے معاونین ہیں، اور یہ سب ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ آپ اپنے اس راہ کو، مکتب کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیقات آپ کو مزید عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ اس مکان جیسے ہزاروں مکان پاکستان کے ہر شہر میں تعمیر کریں انشاءاللہ، اور ان کے افتتاح کے لیے ان اپنے دوستوں کو بلائیں، اور یہ دوست بھی آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی اپنے گھروں میں بلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے طرح وہ بھی اس راہ میں قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا اپنا ذاتی ملکیت ہے، آپ جو چاہیں اس میں کریں، اس میں کوئی کسی کو پابند قانون نہیں ہے۔ جو بھی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، جرم کیا ہے، آئین پاکستان کے خلاف کام کیا ہے۔ اپنی چار دیواری کے اندر کسی کو کوئی کسی کام سے نہیں روک سکتا۔
یہ جرم کیا ہے انہوں نے، اللہ کی معصیت تو کی ہے، شرعی جرم کیا ہے، قانون آئین پاکستان کا بھی جرم کیا ہے۔ یہ تو وکیل کر سکتے ہیں، اس کو پیگیری کر سکتے ہیں اس جرم کو، کہ کیوں کسی کو جرأت ہوئی کہ ایک مومن کو اپنے گھر کے اندر آ کر ایک عمل سے روکنے کی کیوں جرأت ہوئی، کسی افسر کی یا غیر افسر کی کیوں ہوئی اس کو؟ خوب ظاہر ہے کہ یہ کسی نے یہ جرأت دلائی ہے اس کو، یہ کسی نے خیانت کی ہے اور اس وجہ سے ان کو موقع دیا ہے۔ اب ممکن ہے وہ نام نہاد خود اپنے آپ کو مولا علی کا بھی پیروکار کہتے ہوں، لیکن یہاں آ کر انہوں نے بہت غلط مثال قائم کر دی ہے۔ اللہ ان کو بھی بخشے جن سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ضد میں، حسد میں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اگر اس قابل ہیں ان کے دلوں سے حسد صاف کرے، ضد کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہدایت فرمائے۔ اور آپ نے تو بیت ہدایت بنایا ہے، اس بیت ہدایت سے پہلی ہدایت انہی کو کریں جو آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے کہ کل کو ایسا ہی ہوا، رسول اللہ کو مکہ میں روکنے والے رسول اللہ کے قدموں میں جھکے آخر کار آ کر، اور یہ کام ہوتا ہے اگر دل بڑا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا کرے۔ اور یہ جتنے عزیزان دوستان تشریف لائے ہیں، وقت زیادہ گزر گیا، انہوں نے بعضوں نے واپس بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھے انشاءاللہ۔ اور یہ ایام ولایت، ایام غدیر اور اس کے بعد مباہلہ اور عاشور تک یہ تسلسل ایک ایام کا موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرمائے، انہیں اتحاد و وحدت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام حسینی میں، محرم میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام ملت کو عزائے حسین اور پیغام حسین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔